الحمدللہ آج کی تراویح میں سوا پارہ تلاوت کیا گیا ہے۔ 7ویں پارے کے ربوع سے لے کر 8ویں پارے کے نصف تک آج کی تراویح میں تلاوت کیا گیا ہے۔ 7ویں پارے کے ربوع پر سورۃ الانعام کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الانعام، انعام کہتے ہیں جانوروں کو، چوپایوں کو، مویشیوں کو۔ اس سورت میں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں اور ان کی اقسام کا بیان اور ان کے احکام کو بیان کیا، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الانعام رکھ دیا گیا ہے۔ اس سورت کے بنیادی مضامین، اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے توحید کے عقیدے کو بیان کیا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کی رسالت کے عقیدے کو بیان کیا، قیامت اور قدرت باری تعالیٰ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل اور براہین بیان فرمائی، مشرکین کے غلط عقائد اور نظریات کی تردید فرمائی۔ اس صورت کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے غلط عقائد اور نظریات کی تردید کرنے کے لیے 2 طریقے اپنائے۔ ایک طریقے اسلوب ہے، اسلوب تقریر کا طریقہ، اور ایک اسلوب تلقین کا طریقہ۔ دعوت کے یہ دونوں طریقے ہیں، مناظرے کے یہ دونوں طریقے ہیں۔ اسلوب تقریر کا طریقہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وجود کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کو، اپنی طاقت کو اور اپنی خالقیت کو، اپنی مالکیت کو ثابت کرنے کے لیے ایسے دلائل بیان فرماتے ہیں جو مسلم ہیں، روزانہ انسان مشاہدہ کر رہا ہے ان چیزوں کا۔ سورج نکل رہا ہے، اپنے وقت پر ڈوب رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، اپنے وقت پر ڈوب رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے سوال کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں زمینوں میں موجود ہے، وہ اللہ ہی ہے جو تمہارے چھپے ہوئے اعمال کو بھی جانتا ہے، جو تمہارے ظاہر اعمال کو بھی جانتا ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جب تم سو جاتے ہو تو تمہاری روح کو اللہ قبض کر لیتا ہے نیند کی حالت میں۔ دن میں جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات کو بیان کر کے، جن صفات پر سب لوگ ایمان لاتے ہیں، ادنا سی عقل رکھنے والا، بصیرت رکھنے والا اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس کو کہتے ہیں اسلوب تقریر۔ دوسرا اسلوب ہے، دوسرا طریقہ ہے تلقین کا۔ تلقین کا طریقہ یہ ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے دلائل سکھلائے، وہ دلائل جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار و مشرکین کے سامنے بیان کرتے ہیں تو کفار و مشرکین ان کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، لاجواب ہو جاتے ہیں، شرمندہ ہو جاتے ہیں، سرنگو ہو جاتے ہیں۔ ان سوالات کا خود اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی کو جواب سکھلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں جو کچھ آسمان و زمینوں میں ہیں وہ کس کا ہے، اس کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ خود جواب دیتے ہیں قل للہ، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں قل ای شیء اکبر شہادہ، ہر چیز پر سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ خود اللہ کے نبی کے ذریعے جواب دیتے ہیں، قل فرماتے قل اللہ شہید بینی و بین، اللہ تمہارے غائب کو بھی جانتا ہے، تمہارے حاضر کو بھی جانتا ہے، تمہارے پوشیدہ کو بھی جانتا ہے، تمہارے ظاہری اعمال کو بھی جانتا ہے، اللہ گواہ ہے ہر چیز پر۔ ایسے سوالات کر کے مشرکین جب لاجواب ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کے جوابات دیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تلقین کا طریقہ، تلقین کا اسلوب۔ یہ دونوں اسلوب ساتھ ساتھ چلتے ہیں کئی آیتوں میں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دلائل توحید پیش کرنے کے بعد مشرکین کی عادت کو بیان فرماتے ہیں۔ مشرکین کی عادت یہ ہے کہ جب بھی کوئی دلیل ان کے سامنے آتی ہے، کوئی نشانی آتی ہے اللہ کی قدرت کی، تو یہ انکار کرنے لگتے ہیں، اعراض کرنے لگتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو جادو ہے، اور کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے فرشتہ اترے ہم مانیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ ان کے استہزاء سے، ان کے تمسخر سے، ان کے انکار سے اپنے دل کو چھوٹا مت کیجیے۔ نبیوں کو اسی طرح، پچھلے نبیوں کو کافروں نے اسی طرح جھٹلایا ہے۔ ان کی تو ہٹ دھرمی یہاں تک ہے کہ اگر ان کے سامنے اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی پرچی اتار دے، فرشتے کو بھی اتار دے، تب بھی یہ اس کو نہیں مانیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کو تسلی دینے کے بعد تذکرہ آتا ہے خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا،
کہ اے نبی آپ جو توحید کی دعوت لے کر آئے یہ کوئی نئی دعوت نہیں ہے، اس کا انکار کرنا کوئی نیا کفار کا شیوا اور وتیرہ نہیں ہے۔ ابراہیم بھی یہی دعوت لے کر آئے، اور ابراہیم کفر و شرک کی گھٹاٹوپ اندھیروں میں ایک روشن مینار تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ستاروں کا ستاروں کو، سورج کو، چاند کو اور بتوں کو اللہ ماننے سے، معبود ماننے سے انکار کر دیا تو قوم بھی دشمن ہوگی۔ سب سے پہلے ان کا جو دشمن ہوا ان کا والد ہوا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے والد کی مخالفت کی پرواہ نہیں کی، توحید پر ڈٹے رہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی نبیوں کا تذکرہ کیا۔ آپ جو دعوت لے کر آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعوت پچھلے زمانے میں کئی انبیاء لے کر آئے۔ 18 انبیاء کرام علیہم السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام لے کر یہاں پر تذکرہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے وجود پر، اللہ کے علم پر، اللہ کی قدرت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے کمال پر دلالت کرنے والی بہت سی چیزوں کو بیان کیا۔ دیکھو، جس کو طلب ہوتی ہے نا، جس کو اللہ کو پانے کی چاہ ہوتی ہے، وہ معجزہ طلب نہیں کرتا، بلکہ اس کو معجزے خود بخود دکھتے ہیں۔ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہر آن، ہر سو، ہر طرف، ہر جانب اس کو نظر آتی۔ دنیا میں جس طرف وہ نظر اٹھاتا ہے اللہ کی قدرت کی نشانی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی کے مناظر اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ یہی فرق ہے دنیا کو کافر کے دیکھنے میں اور ایمان والے کے دیکھنے میں، یہی فرق ہے۔ دنیا کو کافر بھی دیکھتا ہے، اور کافر دیکھتا ہے تو پوری دنیا کو اسباب میں جکڑی ہوئی دیکھتا ہے، اسباب سے بندھی ہوئی دیکھتا ہے۔ لیکن مومن جب دیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باغات بنائے ہیں، آسمان سے پانی برسایا، زمین سے غلہ اگایا، پانی ایک ہی ہے، زمین ایک ہی ہے، لیکن میوے الگ الگ ہے، ان کے رنگ الگ، ان کے ذائقے الگ، ان کی خوشبو الگ ہے، تو مومن پکار اٹھتا ہے سبحان اللہ، اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے ان عیبوں سے جو مشرکین اللہ پر لگاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ 8واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ 8ویں پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے نبی جی، یہ لوگ معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں نا، معجزات اگر فرشتے آسمان سے اتار دیے جائیں، گڑے مردے قبروں سے نکل کر آ جائے، تب بھی یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، لہٰذا آپ ان کے انکار پر دل چھوٹا مت کیجیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی اور کافر کی مثال بیان فرمائی۔ مومن کی مثال زندہ شخص کی ہے اور کافر کی مثال مردے کی ہے۔ مومن کی مثال ایسی ہے کہ وہ تاریکیوں میں چل رہا ہو، اس کے پاس ایک لائٹ ہے، روشنی ہے، وہ چلا جائے گا اپنی منزل کی طرف، اور کافر تاریکیوں میں بھٹکے گا، گمراہ ہوگا، بے راہ رو ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کی مختلف حماقتوں کو بیان فرمایا۔ جانوروں سے متعلق بہت سے جاہلیت کے زمانے میں عرب کی سرزمین پر بسنے والے مشرکین نے جانوروں کے بارے میں طرح طرح کے نظریات بنا لیے تھے۔ یہ نظریہ بنا لیا تھا زمین سے حاصل ہونے والے غلے کا ایک حصہ اور چند چوپایوں کو اللہ کے لیے الگ کر دیتے تھے اور اپنے بتوں کے لیے الگ کر دیتے تھے، اور جو اپنے بتوں کے لیے خاص کر دی اس میں سے کچھ اللہ کے غلے اللہ کے لیے خاص کیے ہوئے مل جاتا تو اس کو برا نہیں سمجھتے تھے۔ جو اللہ کے لیے خاص کیا ہے وہ اگر بتوں اور شرکا میں مل جائے تو اس کو معیوب سمجھتے تھے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان لوگوں کی ایک حماقت یہ تھی کہ بیٹی کی پیدائش کو یہ لوگ معیوب سمجھتے تھے، لہذا بیٹی پیدا ہوتی تو فقر کے ڈر سے، عار کے ڈر سے زندہ دفن کر دیتے تھے بیٹیوں کو۔ عورت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات میں سے سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل کے ذریعے سے یہ بتلایا، دیکھو بیٹیوں کی پیدائش کوئی معیوب چیز نہیں ہے، بیٹیوں کی پیدائش کوئی شرم کا باعث نہیں ہے، بیٹیوں کی پیدائش کی وجہ سے فقر نہیں آئے گا، تنگی نہیں آئے گی، اس لیے کہ اللہ وہی ہے جو تمہیں بھی رزق دیتا ہے اور انہیں بھی رزق دیتا ہے، لہذا بیٹیوں کی پیدائش کو معیوب مت سمجھو۔ اس کے بعد مشرکین کی ایک اور حماقت کو اللہ نے بیان فرمایا، جانوروں کے مختلف اقسام بنا کر رکھے تھے۔ بعض جانوروں کو انہوں نے یوں بنا لیا تھا کہ اس پر کہتے تھے کہ صرف مذہبی پیشوا ہی سوار ہو سکتے ہیں، بعض جانوروں کو یوں بنا لیا تھا کہ اس پر حمالی نہیں کرتے تھے، سوار نہیں ہوتے تھے، اور بعض جانوروں کو یوں بنا لیا تھا کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کا نام لے کر ہی اس کو ذبح کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سو
کفار کے مشرکین کے بنائی ہوئی چیزیں غلط ہے، غلط نظریات ہے۔ جانور اللہ کی نعمت ہے، اس سے دودھ حاصل کرنا چاہیے، اس سے حمالی کا کام لینا چاہیے۔ یہ گوشت کھانے کے لیے اللہ نے جانور بنائی، اللہ کی نعمت ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اعلان فرمایا، اے نبی جی آپ یہ اعلان کر دیجئے میرا لایا ہوا دین حق دین ہے، وہی دین ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ وہ یہ دین یہ ہے کہ میری نماز، میرا روزہ، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میری حرکات، سکنات، میری خواہشات ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ سورت کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو یہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اللہ نے انسانوں کی آزمائش کے لیے بنایا ہے، تاکہ